السلام علیکم ناظرین، احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی شیر۔ بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں ہم گلگت بلتستان میں الیکشن کے حوالے سے۔ ابھی تک الیکشن شیڈول جاری نہیں کیا جا سکا ہے۔ نگران حکومت اور الیکشن کمیشن آیا کسی سیاسی تذبذب کا شکار ہے یا کوئی پس پردہ اور محرکات ہیں؟ اب تک کیوں نہیں الیکشن شیڈول جاری کیا جا سکا جبکہ مئی میں الیکشن ہونا بھی ہے؟ نگران حکومت کو تقریباً 4 ماہ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن الیکشن کے حوالے سے ابھی تک کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی بیانات سامنے نہیں آ رہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی فی الوقت خاموشی ہے۔ جب بھی کہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کے ساتھ جرنلسٹ کمیونٹی رابطہ کرتی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم الیکشن اپنے وقت پہ کرائیں گے، لیکن اب تک الیکشن شیڈول جاری نہیں ہو سکا ہے۔ آئینی طور پہ تو ہوتا یہ ہے کہ الیکشن سے 60 دن پہلے الیکشن شیڈول جاری کیا جاتا ہے، ضابطہ اخلاق مرتب کیا جاتا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ان کے نشانات بھی الاٹ کیے جاتے ہیں، اور الیکشن شیڈول کے ساتھ تمام تر جو قواعد ہیں اس سے بھی سیاسی جماعتوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، عوام کو بھی آگاہی مہیا کی جاتی ہے، لیکن اب تک ایسا کہیں پہ بھی کچھ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ انرجی کرائسس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ گلگت بلتستان میں اس وقت انرجی کرائسس کا جو جن ہے وہ بے قابو ہو چکا ہے۔ 20 سے 22 گھنٹے تک کی بھی لوڈ شیڈنگ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کا پورا جو نظام زندگی ہے وہ دھرم برہم ہے۔ طلباء کی اگر ہم بات کریں تو وہ شدید مشکلات کا شکار ہیں، انہیں اپنے سٹڈی کے معاملات میں الیکٹریسٹی عدم دستیابی کی وجہ سے بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، شدید ذہنی اضطراب میں وہ مبتلا ہیں۔ کاروباری طبقے کی بھی ہم بات کریں تو وہ بھی اس وقت شدید متاثر ہیں الیکٹریسٹی کی وجہ سے۔ یہ معاملہ آخر ہے کیا؟ کیوں نہیں یہ حل ہو رہا ہے؟ سالہ سال سے گلگت بلتستان میں انرجی کرائسس ہیں، جو بھی حکومت آتی ہے وہ بلند و بانگ دعوے کرتی ہے، وہ انرجی کرائسس سے نپٹنے کے حوالے سے اپنا منشور بھی عوام کے سامنے رکھتی ہے، مگر باوجود اس کے انرجی کرائسس ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ آلٹرنیٹ اس کے راستے نکالے جا رہے ہیں، شارٹ اسٹریٹجیز کی طرف جاتے ہیں۔ کبھی ڈیزل استعمال کیا جاتا ہے، جنریٹر کی طرف جاتے ہیں، اس میں کروڑوں روپے کا جو بجٹ ہے وہ جاتا ہے خزانے سے۔ ایک طرح سے وہ بھی خزانے پہ بوجھ ہے کہ آپ وقتی طور پہ عوام کو کسی حد تک بجلی کی سہولیت سے مستفید کرنے کے لیے آپ جنریٹر سسٹم کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے بھی پورا گلگت بلتستان کو بجلی مہیا نہیں کی جا سکتی، اور اگر ڈیزل سے جنریٹر سسٹم کو فعال بھی کرتے ہیں تو اس سے بھی انرجی کرائسس جو ہے اس کا دورانیہ وہ زیادہ سے زیادہ 30 سے 40 منٹ کا فرق آتا ہے، اس سے زیادہ وہ بھی جنریٹر سسٹم بجلی مہیا نہیں کر سکتا۔ پھر اب نئے چیف سیکرٹری صاحب کی تعیناتی ہوئی، ان کے لیے کیا چیلنجز ہیں اس پہ بھی بات کریں گے۔ بڑا چیلنجز تو انرجی کرائسس ہے، اس سے کیسے نپٹا جا سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ترقیاتی جو پروجیکٹ ہیں وہ بھی کسی حد تک جمود کا شکار ہیں، فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، فنڈز میں تاخیر ہو رہی ہے، جو متعلقہ کمپنیز ہیں انہیں بر وقت ادائیگیاں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے مزید جو کام ہے ترقیاتی پروجیکٹس میں وہ رکا ہوا ہے۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے چیف سیکرٹری صاحب کے لیے نئے۔ اور پھر اس کے ساتھ گلگت بلتستان میں جو 2 ثانیات ہوئے تھے رہبر معظم آیت اللہ خامنئی صاحب کی شہادت کے بعد گلگت اور سکردو میں جو احتجاج ہوا تھا، اس احتجاج کے پہ منتشر جو لوگ تھے، مشتعل تھے، ان لوگوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا ہے، اس سے جہاں سرکاری املاک کو نقصان پہنچا وہاں پہ انسانی جانیں بھی گئی ہیں۔ ان جو 2 ثانیات تھے اس سے گلگت بلتستان کے سیاسی اور سماجی سطح پہ کیا اثرات مرتب ہوئے اس پہ بھی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت گلگت سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد مصطفیٰ صاحب نے۔ خالد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد صاحب آپ کے سماعت سے میری آواز ٹکرا رہی ہے؟ خالد صاحب کے ساتھ ہمارا ابھی رابطہ ہو نہیں سکا ہے، جیسے ہی رابطہ ہوتا ہے ہم ان سے ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ بات ہم کر رہے تھے چیف سیکرٹری صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے کہ ماضی میں جو چیف سیکرٹری صاحب تھے ان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بہترین ایک ایڈمنسٹریٹو ہے، لیکن ان کی ایڈمنسٹریشن کا جو تجربہ تھا اس سے خطہ اس طرح مستفید نہیں ہو سکا جس طرح مستفید ہونا تھا۔ میرے خیال سے خالد صاحب ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ خالد مصطفیٰ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ علی شیر صاحب۔ خالد صاحب بتائیے گا، گلگت بلتستان میں اب تک الیکشن شیڈول جاری نہیں ہو سکا، کیا وجوہات ہیں الیکشن شیڈول جاری نہ ہونے کے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ الیکشن پوسٹ پونڈ ہونے کی طرف جا رہا ہے؟ علی شیر صاحب سردست تو ہمیں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی دیں، کیونکہ جون میں انہوں نے انتخابات کو کنڈکٹ کروانا تھا، پھر بیچ میں خامنائی صاحب کی شہادت کا واقعہ ہوا، پھر ملکی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی
اس کے بعد اب کیونکہ پورے ملک کے اندر جو پیٹرول کی کرائسس ہے اور آج رات کو پھر پیٹرول بم گرا دیا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کیونکہ یہ اکتوبر میں شاید منعقد ہو سکتے ہیں انتخابات، ورنہ ہمیں اس سال اکتوبر میں بھی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں، کیونکہ ملکی صورتحال جس طرح ہم سب کے سامنے ہے، اور خاص کر اگر جی بی کے الیکشن کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں اس وقت لوگوں کے اندر بھی ایک تشویش پائی جاتی ہے، کیونکہ حالات اس طرح کے ہیں۔ گل بستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ یکم مارچ کو جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی گل بستان کے اندر، جو املاک اور جو انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، یہ تمام تر صورتحال سب کے سامنے ہے۔ پھر وفاقی حکومت بھی ہمیں ابھی کوئی اس طرح انتخابات کرانے کے لیے کوئی سنجیدہ ہمیں نہیں نظر آ رہی ہے۔ خالد صاحب، الیکشن تو سوائے کوئی ملک میں ایمرجنسی صورتحال نہ ہو، جب تک باقاعدہ ایمرجنسی ڈکلیئر نہ کی گئی ہو، تو آئین میں تو کوئی ایسی گنجائش نظر نہیں آ رہی کہ جس کی بنیاد پہ الیکشن معطل کیے جائیں یا انہیں ملتوی کیا جائے۔ جو حالات آپ بتا رہے ہیں یہ تو عمومی طور پہ جمہوری ممالک میں ہوتے رہتے ہیں، ان کو تو وجوہات بنا کے الیکشن معطل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اس طرح کی بھی کوئی صورتحال ہے اور آئین میں اس کی بھی کوئی گنجائش ہے تو الیکشن کمیشن خاموش کیوں ہے اب تک؟ علی شیر صاحب، ایک تو میں یہ بتاؤں کہ آپ کا صوبہ گلگت بلتستان جو صوبہ ہے وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر کے تحت چلتا ہے، اور کیونکہ یہ صدارتی آرڈرز کے اس ماتحت ہے یہ، اور اگر وفاقی حکومت اگر سنجیدہ ہوتی ہے کہ جی انتخابات ہم نے 7 جون کے اندر ہم نے کروانا ہے، تو وہ ان کے لیے کوئی ممکن نہیں ہے، کوئی ناممکن نہیں ہے یہ صورتحال۔ لیکن سر دست کی جس طرح ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس میں وفاقی حکومت کی جو غیر سنجیدگی کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کہ جب آپ کا انٹرم سیٹ اپ آتا ہے تو اس سے 1 سال پہلے آپ گراؤنڈ کے اندر جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی تھی۔ ماضی میں نے 4 الیکشنز کور کیے میڈیا میں ہوتے ہوئے، اور اس سال میں گزشتہ میں 5-6 مہینے سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر کہیں پہ بھی ہمیں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز، کہیں سیاسی گہماگہمی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو ابھی کیونکہ لوگوں کا الیکشن سے کوئی انٹرسٹ بھی نہیں ہے، اس وقت جو معاشی صورتحال ہے ملک سمیت گلگت بلتستان کے لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسی کو انٹرسٹ بھی نہیں ہے کہ انتخابات آج ہو جائیں یا کل ہو جائے۔ اس وقت سب سے بڑا جو ایشو ہے اس وقت مہنگائی کا ہے، جو اگلے 1 ہفتے کے اندر گلگت بلتستان کے عوام اور ملک کے عوام نے اس کو فیس کرنا ہے۔ تو اب کیونکہ چیف الیکشن کمشنر صاحب وہ کیونکہ ایک آزاد باڈی ہے، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حالات فیزیبل ہیں اور ہم الیکشن کروا سکتے ہیں، تو وہ اس میں ان کے پاس اختیارات بھی ہیں، ان کے پاس سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ان کے پاس مکمل تمام چیزیں موجود ہیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ہم جب بھی چیف صاحب سے ہم بات کرتے ہیں اس حوالے سے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ وفاقی حکومت جب کہے گی تو ہم کروائیں گے، ہم تو تیار ہیں۔ لیکن خالد صاحب، وفاقی حکومت کا تو اس سے کیا عمل دخل ہے؟ الیکشن کمیشن تو ایک با اختیار ادارہ ہے اور اس نے آئین کے تحت اقدامات کو فروغ دینے ہیں، اور اگر کہیں پہ وفاقی حکومت آئینی طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن کے راستے میں کہیں رکاوٹ ہے تو الیکشن کمیشن اس پہ نوٹس بھی کر سکتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ جواز آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اگر وہ یہ جواز پیش کریں گے وفاقی حکومت کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہم الیکشن کے انعقاد کی طرف نہیں جا پا رہے ہیں؟ علی شیر صاحب، آپ کیونکہ آپ خود بھی گلگت بلتستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، گلگت بلتستان کے ڈائنامکس چینج ہیں ملک کے دیگر صوبوں کی نسبت، تو وفاقی حکومت کا اثر و رسوخ گلگت بلتستان کے اندر ہمیشہ سے رہا ہے۔ ظاہر ہے ہم گرانٹ اینڈ ایڈ پہ چلنے والے لوگ ہیں، یہ صوبہ جو ہے گرانٹ اینڈ ایڈ کے اوپر چلتا ہے، تو وفاقی حکومت نے یہاں پہ جو ہے فائنانسنگ بھی کرنی ہے الیکشن کے حوالے سے، سیکیورٹی میں جو میئرس ہے ان کو بھی اس نے دیکھنا ہے، اور جو دیگر جو چیزیں ہیں لوازمات ہیں الیکشن کے لیے وہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ لیکن بقول چیف صاحب نے تو ہمیں پہلے کہا تھا کہ ہماری ظاہری مکمل ہے، تو انہوں نے میرے خیال میں کوئی 10 دن پہلے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے، اور اس میں انہوں نے اس سے قبل بھی کوئی پارٹیز کانفرنس اس نے منعقد کروایا تھا، جس میں اس نے تمام پارٹیوں سے مشاورت کی تھی کہ الیکشن کب کروائیں، تو اس میں متفقہ فیصلہ تھا کہ یہ جو جون کے بعد ایک ٹائم لائن دی گئی تھی، تو ابھی خاموش ہے اس پہ سر دست جو ہے الیکشن کمیشن صاحب ہی بتا سکتے ہیں۔ خالد صاحب، گلگت بلتستان بہت سے مسائل کا اس وقت شکار ہے، انرجی کرائسس سب سے بڑا ہے، اس کے بعد ترقیاتی جو منصوبے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کسی حد تک جمود کا شکار ہیں فنڈز کے عدم دستیابی کی وجہ سے۔ تو یہ مینڈیٹ تو پارلیمانی نظام کا ہے، ظاہر ہے الیکشن ہوں گے، الیکشن کی بنیاد پہ عوام کے منتخب ووٹ سے ایک
جماعت یا مختلف جماعتیں مل کے حکومت بنائیں گی تو ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کی طرف جائے۔ آئین کی اگر ہم بات کریں تو آئین میں تو بڑے واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک میں اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوتی ہے، ہنگامی صورتحال سے مراد کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی زلزلے اور بڑے پیمانے پہ کوئی ایسے ڈیزاسٹر ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ وفاقی حکومت یا ایوان جو ہے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرتی ہے، یا پھر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی الیکشن کے معاملات پہ کوئی ایسا واضح فیصلہ سامنے آتا ہے جس کی بنیاد پہ الیکشن کو معطل کیا جا سکتا ہے، تو اس کے علاوہ تو کوئی اور وجہ بنتی ہی نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اگر ان کے علاوہ کوئی وجوہات پیش کر کے الیکشن کو معطل کرتا ہے یا پوسٹ پون کرتا ہے تو یہ پھر آئین سے منحرف ہونے کے مترادف نہیں ہے۔ دیکھیں کیونکہ الیکشن کا اپنا ایک الگ طریقہ کار ہے اور 60 دن کے اندر جو ہے آپ نے الیکشن شیڈیول جاری کرنا ہوتا ہے۔ جی بالکل، شیڈول جاری کروانا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے شیڈول جاری ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے دوبارہ وفاقی حکومت کو انہوں نے لیٹر لکھا کہ حالات فیزیبل نہیں ہے، کیونکہ گلگت بلتستان اس سے پہلے کیونکہ انہوں نے نومبر میں کروانا تھا تو نومبر میں ویدر گلگت بلتستان کا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ بہت ہارش ویدر ہوتا ہے اور ویلیز جو ہے وہ بند ہوتی ہے، تو انہوں نے شیڈول جاری کرنا تھا اس میں جنوری کے اینڈ تک، جنوری اور فروری کے بیچ میں جو مڈ میں، تو وہاں اس وقت آل پارٹیز انہوں نے منعقد کروائی اور اس میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم جون کی طرف لے جاتے ہیں۔ ابھی جون میں بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی اس وقت موجودہ اگر آپ صورتحال دیکھیں تو اس وقت تھوڑی سی ٹینس ہمیں نظر آتی ہے۔ بلتستان ریجن اس وقت جو ہے وہاں پہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت صورتحال کیا ہے، اور گلگت شہر کے اندر بھی آپ دیکھیں گلگت ریجن اور بلتستان ریجن یہ دو ایسے ریجن ہیں جہاں پہ پچھلے دنوں جو 1 مارچ سے جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد تھوڑا سا سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں۔ تو آپ ابھی دیکھیں کہ اس ہر سال ہم دیکھتے تھے کہ آپ کا عید کے بعد جو ہے رمضان کے بعد آپ کا ٹورزم کا ایک اچھا خاصا فلو ہوتا تھا۔ اس وقت آپ مارکیٹ آپ دیکھیں پورے جی بی کے اندر کوئی ہمیں ٹورسٹ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ساری صورتحال ہے اس پہ، کیونکہ یہاں پہ کنسنسس سب سے پہلے ڈیولپ ہوتے ہیں ریاست کا اور نگراں حکومت کا، پھر بیوروکریسی کا، تو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے کہیں سے بھی فلو کے الیکشن کو جو ہے یہ کب منعقد کرایا جائے، تو یہی صورتحال ہے ابھی تک۔ خالد صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہی رہیے گا، بڑھتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کی جانب، وقفے کے بعد آپ ہی کے ساتھ ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ایوال گلگت بلتستان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد مصطفیٰ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں۔ خالد صاحب یہ بتائیے گا، گلگت اور بلتستان میں جو 2 بڑے سانحات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے سرکاری اور نجی املاک کو جلایا گیا ہے اور بہت ساری جانیں بھی اس سے گئی ہیں، اس کا گلگت بلتستان کی سیاست اور سماج میں کیا اثرات مرتب ہوئے ہیں اب تک؟ علیشیر بھائی، یہ میڈیا کے اندر اور سوشل میڈیا کے، خاص کر سوشل میڈیا کے اندر جس طرح غلط انٹرپریٹ کیا گیا ہے یہ تمام تر صورتحال، اس سے آپ کے سیاحت کے اوپر بہت بڑا ڈنڈ پڑ چکا ہے، اور کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ اگر آپ کے پاس کچھ کاروباری ذرائع یا معاشی جو آپ سمجھتے ہیں تو وہ آپ کا ٹوریزم ہی ہے۔ بالکل، تو ٹوریزم اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹوریزم بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہ یکم مارچ کو جب یہ خامنائی جو ریلیجس ہے پوری امت مسلمہ کا، کیونکہ اس کی شہادت کے بعد جو ایک ریئیکشن آیا اس میں جو صورتحال پیدا ہو گئی، اس کو پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر جو ہے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا، اور گلگت بلتستان کو اس کا ایسا ایک چہرہ اور بھیانک ایک چہرہ بنا کے پیش کیا گیا۔ اب نیشنل اور ڈومیسٹک جو بھی ٹورسٹ ہیں وہ گلگت بلتستان آنے سے وہ سوچتا ہے کہ کس طرح کی صورتحال ہے۔ تو ہم ہر سال دیکھتے تھے کہ مارچ کا موسم جب شروع ہوتا ہے تو آپ کے تمام ہوٹلز ایڈوانس میں بک ہوتے تھے۔ اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ہوٹلز خالی ہیں، اور رہی صحیح کثرت پچھلے دنوں جو پیٹرول بم جو ہے وفاقی حکومت نے گرایا ہے، اور اس وقت تمام آپ دیکھیں کہ سڑکیں جو ہے اس وقت بالکل ویران ہے اور مارکیٹیں سنسان ہیں، لوگ مہنگائی کے اس طوفان کی وجہ سے جو ہے نا سب سے زیادہ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں۔
تو اس صورتحال میں آپ دیکھیں کہ ٹوریزم کے لیے کون وہاں سے کراچی سے پاکستان سیاح ڈومیسٹک یا انٹرنیشنل سے سیاح جو ہے وہ گلگت بلتستان آئے گا. خدا نہ خواستہ اگر فیول کے کرائسس ہوتے ہیں, اگر کوئی کراچی سے یا انٹرنیشنل کوئی سیاح گلگت بلتستان آتا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ یہاں آ کے اس نے پھنسنا ہے. تو اسی لیے اس نے لامحالہ ضرور سوچنا ہے کہ بھائی اس سال تو میرے خیال میں کہیں گلگت بلتستان کا کوئی ان کا وزٹ پاسبل نہیں ہے. یہ صورتحال ہے اب تک. تو خالد صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ان 2 سانحات ظاہر ہے اس میں املاک جلائی گئی ہیں, اور میں ذاتی طور پہ ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اس کی مذمت کرتا ہوں کہ املاک بھی ہمارے اپنے ہیں, ادارے بھی ہمارے ہیں. اداروں کو جلانا یہ کئی طرح سے بھی نہ تو آئین اس کی اجازت دیتا ہے, نہ ہی کوئی جمہوری روایات ہیں, نہ ہی کسی علاقے کے معاشرتی روایات اور اقدار میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ احتجاج کے آڑ میں جا کے املاک کو آگ جلائیں یا لوگوں کی جان و مال کے لیے آپ خطرناک بن جائیں. تو جو سانحات ہوئے ہیں اس پہ ایک انکوائری کمیٹی بنائی گئی اعلیٰ عدلیہ کے ایک معزز جسٹس صاحب کی سربراہی میں. تو اب تک اس انکوائری کے کیا نتائج سامنے آئے اور کیا ہوگا آگے؟ علی شیر صاحب, انکوائری رپورٹ جو ہے تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور اگلے چند دنوں میں جو ہے اس کو پبلک بھی کیا جائے گا. اور ظاہر جوڈیشل کمیشن ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جس کے مطابق انہوں نے وہاں ایویڈنس دیکھنے ہیں, انہوں نے جو ہے تمام صورتحال کو دیکھنا ہے, انہوں نے گواہان کا بیانات جو ہے ان کو انہوں نے قلم بند کروانا ہے. یہ ساری صورتحال ہے. ظاہر ہے اس کی لپیٹ میں کوئی گناہ گار بھی آ سکتا ہے, کوئی بے گناہ بھی آ سکتا ہے. تو یہ صورتحال ہے, اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. اور کیونکہ یہ ایک ثانیہ تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی فیلئر ہے اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے. تو گلگت بلتستان میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا ریلیجیس فیکٹر جو ہے گلگت بلتستان میں ہے, تو اس میں ان کو چاہیے تھا کہ یہ جو صورتحال ہوئی ہے پیدا, اس میں سب سے پہلے سیکیورٹی کو جو ہے سیکیورٹی میئرز کو انہوں نے دیکھنا تھا. خالد صاحب اسی طرف آنا چاہ رہا ہوں کہ انتظامیہ کیا کر رہی تھی, سیکیورٹی ادارے کیا کر رہے تھے کہ جب انہیں ان کے علم میں آ چکا تھا کہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہو گیا ہے, رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی صاحب کی شہادت ہوگی ہے اور ان کے دنیا بھر میں پیروکار ہیں, ان سے محبت اور عقیدت رکھنے والے ہیں, اور ان کی شہادت پہ احتجاج ہو سکتا ہے اور اس احتجاج میں عوام کے جو جذبات ہیں وہ بھی مشتعل ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے پہلے سے حکمت عملی کیوں نہیں بنائی؟ اس حوالے سے جوڈیشل کمیشن نے کیا کوئی انکوائری میں کچھ ایسے کرداروں کا تعین کیا ہے جن کے لاپرواہی یا غیر ذمہ دارانہ کردار کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہو؟ جی بالکل, اس میں جو سیکیورٹی فیلئر ہے اس میں یہ ڈکلیئر ہوا ہے کہ سیکیورٹی فیلئر تھا, اور کچھ پولیس اہلکار جو بلتستان ریجن کے اندر ہے ان کو جو ہے نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے. اور مزید تحقیقات جاری ہیں کہ یہ واقعہ ہوا تو اس وقت ان کے پاس کیا لاجسٹک سپورٹ نہیں تھی یا ان کے پاس کوئی نفری موجود نہیں تھی, کیا صورتحال تھی اس پر, کیونکہ ابھی کام جاری ہے اور مزید اس کے اوپر تحقیقات بھی ہے. کیونکہ آلریڈی تقریباً 2 درجن سے زیادہ پولیس اہلکاروں کو اور وہاں جو ایک تھانے کے جو عملہ ہے اس کو نوکری سے برخاست کیا ہے, SHO معطل ہے, اور اس وقت جو انویسٹیگیشن ٹیمیں ہیں اس پہ تحقیقات کر رہی ہیں. خالد صاحب, اس میں صرف اہلکار یا SHO کی حد تک ہی ان کو قصوروار ٹھہرانا میرے خیال سے یہ زیادتی نہیں ہوگی. ڈپٹی کمشنر, اسسٹنٹ کمشنر, ضلع کے جو SSP ہیں, ڈائریکٹیوز تو ان کی طرف سے جاری ہوتا ہے. ان کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و امان کو قائم رکھنے کے حوالے سے منصوبہ تیار کرے اور متعلقہ جو ماتحت ادارے ہیں, جو افسران ہیں, جو ماتحت اہلکار ہیں, ان کو بر وقت ڈائریکٹیوز جاری کریں. علی شیر صاحب, دیکھیں کہ آپ کا گلگت بلتستان کے اندر جو موجودہ جو سسٹم ہے انٹرم سیٹ اپ موجود ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اگر یہاں نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی یا کسی بھی جماعت کی حکومت ہوتی تو وہ جو تمام تر جو صورتحال ہے اس کی ذمہ دار جو ہے عوام اور میڈیا اس کو ٹھہراتے. اب کیونکہ ایک انٹرم سیٹ اپ ہے اور انٹرم سیٹ اپ کا آپ کو پتہ ہے, آپ بخوبی آگاہ ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ جو ہے بس جسٹ ایک کیئر ٹیکر کا ہی کام کرتا ہے. تو یہاں اصولاً تو چاہیے کہ انتظامیہ کے اوپر بھی ہاتھ ڈالنے کی ضرورت ہے. اور اس حوالے سے کیونکہ سابقہ جو چیف سیکریٹری صاحب تھے وہ ان کی پوسٹنگ بھی ریسنٹلی ہوئی ہے اس واقعے کے بعد, تو اس میں بھی کچھ اس طرح کی کچھ غفلت برتی گئی تھی جس پر جو ہے ان کی پوسٹنگ بھی عمل میں لائی گئی ہے. اور موجودہ جو چیف سیکریٹری آئے ہیں وہ اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا فائنڈنگز نکلتی ہیں. خالد صاحب یہ بتائیے گا, نئے چیف سیکریٹری صاحب کی تعیناتی مکمل ہوگی ہے, ان کو کیا چیلنجز آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت؟ علی شیر صاحب, اس وقت سب سے جو چیلنجز ہیں وہ سب سے پہلے تو سیکیورٹی کی صورتحال ہے, پھر آگے آپ کے الیکشنز ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر
مذہبی جو فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر بھی الیکشنز ہوتے ہیں، پھر وفاقی جماعتوں کا بھی انفلوئنس یہاں پر ہے، اور ابھی سیاسی جماعتوں کے لیے گراؤنڈ بھی نہیں بن رہا ہے، اور کیونکہ وفاقی حکومت آپ کو آئیڈیا ہے کہ انتخابات کے اندر کیونکہ وفاقی حکومت ہی گراؤنڈ بناتی ہے اپنے جو جماعت ہے اس کے لیے، تو سر دست ہمیں جو ہے نہ تو پیپلز پارٹی کے لیے کوئی گراؤنڈ نظر آ رہا ہے، نہ نون لیگ کے لیے آ رہا ہے، اور اس صورتحال میں کیونکہ انتظامیہ کا کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے الیکشن کے اس نظام سے، تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 2009 کے انتخابات میں بھی، 2014 کے انتخابات میں بھی، اور 2020 کے انتخابات میں بھی، تو چیلنجز تو بہت ہیں، خاص کر معاشی جو چیلنجز ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں گل بسان کے اندر، اور یہ صبح گرانٹ انڈیٹ کے اوپر چلتا ہے، اور یہاں آپ کو جو ہے ہر کوارٹرلی آپ کو جو ہے پیسے ملتے ہیں، اکنامکلی بڑے ایشوز ہیں، آپ کے جو یہاں پر جو سکھ پروجیکٹ ہیں وہ کمپلیشن کی طرف نہیں جا رہے، اس وقت سب سے بڑا چیلنجز جو ہے اس وقت صوبے کے اندر بجلی کی کرائسس سے، اس وقت 22 گھنٹے کی اس وقت گلگت شہر کے اندر لوگ جو ہے لوڈ شیڈنگ کو فیس کر رہے ہیں، یہ تمام صورتحال ہے، اس سے نکلنے کے لیے ابھی کیونکہ نہ تو چیف سیکرٹری کے پاس کوئی جامع پلان ہوگا، نہ انٹرم سیٹر کے پاس کوئی جامع پلان ہے، یہ تو کوئی بھی حکومت آئے گی یہ اگلے 10 سے 20 سال کا کوئی پلان دے سکتے ہیں کہ اگلے 10 سے 20 سال میں گل بسان کے اندر اکنامکلی اور جو آپ کے جو پاور کرائسس ہے اس کو دور کرنے کے لیے۔ صحیح، خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو موجودہ صورتحال آپ جس طرح بتا رہے ہیں، اس سے کون سی سیاسی جماعت زیادہ متاثر نظر آ رہی ہے؟ آیا اس الیکشن کو پوسٹ پون کروانے میں کوئی وفاقی سیاسی جماعت کا بھی عمل دخل ہے یا نہیں پس پردہ؟ علی شیر صاحب، اس میں پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ انتخابات جو ہے آپ جو ڈیٹ دیں گے ہم اس میں تیار ہیں، اور نون لیگ کی طرف سے ہمیں ابھی تک کوئی ہمیں کوئی ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ وہ آیا 7 جون کو یا اکتوبر میں الیکشن کے لیے کوئی تیاری پکڑ رہے ہیں یا ان کی تیاری ہے، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہماری بھی تیاری مکمل ہے، لیکن گراؤنڈ پہ ہمیں ابھی تک نہ تو پیپلز پارٹی ہمیں نظر آ رہی ہے نہ نون لیگ نظر آ رہی ہے، اور گراؤنڈ دونوں جماعتوں کے لیے فی الحال ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے، یعنی دونوں سیاسی جماعتیں تذبذب کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، اور گراؤنڈ دونوں کو نہیں مل رہا ہے کہ آگے ہوگا کیا۔ اگر خالد صاحب قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اگر بالفرض الیکشن وقت پہ ہوتے ہیں تو اس موجودہ اس صورتحال میں کون سی سیاسی جماعت بینیفیشری ہو سکتی ہے؟ علی شیر صاحب، اگر ماضی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو 2009 میں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہاں پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی تھی، اسی طرح 2014 میں نون لیگ کی حکومت تھی وفاق میں اور نون لیگ کی حکومت گل بسان کے اندر بنی، 2020 میں تحریک انصاف کی حکومت وفاق میں تھی اور لامحالہ گل بسان کے اندر بھی تحریک انصاف کی حکومت بنی اور 2.5 سال تک رہی، آپ کو پتہ ہے، تو یہ کیونکہ وفاقی حکومت کا ڈائریکٹ انڈائریکٹ جو ہے گل بسان کے اس نظام کے ساتھ تعلق رہتا ہے، اور ہر حکومت یہی کوشش کرتی ہے کہ صوبے کے اندر بھی ان کی حکومتیں ہوں۔ لیکن خالد صاحب ماضی میں اس طرح کی بڑی کوئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے نہیں آئی، 2 بڑے سانحات کے بعد خطے میں جو عمومی طور پہ تاثر نظر آ رہا ہے وہ اینٹی نون لیگ تاثر زیادہ ابھر رہا ہے، 12 حلقے زیادہ چیلنجز ثابت ہو سکتے ہیں جو ابھی تک کے تجزیہ کار بتا رہے ہیں، بلتستان کے 9 حلقے اور گلگت ڈویژن کے 3 حلقے، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ کے لیے چیلنجز اور مشکلات زیادہ بڑھ سکتی ہیں، اور کہیں یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس کا جو اثرات ہے یا اس کے بینیفیشری میں تحریک انصاف جا سکتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اس وقت اس نظام کے برخلاف کھڑی ہے۔ علی شیر صاحب، گلگت بلتستان کے ڈائنامکس آپ بہتر جانتے ہیں، اور یہاں کیونکہ بلتستان ایک بہت بڑا ایک ریجن ہے جہاں پہ ایک ہی مکتب فکر کے لوگ وہاں پہ بستے ہیں، ظاہر ہے جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور خاص کر ایران کی جو جنگ ہے اس صورتحال کے بعد سینیرو بالکل چینج ہوا ہے، اور وفاقی حکومت کی جو خارجہ پالیسی، ریاست کی جو خارجہ پالیسی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے گل بسان کے بعض جو علاقے ہیں، بعض جو ریجن ہے جہاں پہ ایک میجورٹی آباد ہے، وہ اس وقت جو ہے لامحالہ تذبذب کا شکار ہیں، اور اس صورتحال سے کیونکہ وہ نالا بھی ہیں، اور خاص کر جس طرح پرائم منسٹر نواز شریف کے حوالے سے کہا گیا کہ اس نے نوبل انعام کے لیے جو ہے ٹرمپ کو انہوں نے نامزد کیا ہے، ظاہر ہے گل بسان میں پورے پاکستان کے اندر اہل تشیع کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور جس طرح خامنائی کی شہادت کے بعد سینیرو بالکل چینج ہوا ہے، اور یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے گل بسان کے اندر جو گلگت اور بلتستان میں جس طرح املاک کو جلایا گیا، یہ اسی کا ریئیکشن تھا، لوگ ایگریسو تھے، ان کا
खालिद साहब खता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, वक्त बिल्कुल कम रह गया है, मुख्तसरन बताइएगा कोई एक जमात बेनिफिशरी हो सकती है अगर वक्त पे इलेक्शन होता है तो इस सूरत हाल में? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वफाकी हुकूमत का असर और रसूख गिलगिस्तान के अंदर है, और लामाला वो नून लीग के लिए लॉबिंग जरूर करेगी। ये माजी की तारीख बताती है, और हमें भी आइंदा भी हमें ऐसा ही नजर आ रहा है कि बजट का क्या होगा खालिद साहब? 1 मिनट हमारे पास रह गया है। निगरान हुकूमत बजट पेश करेगी? नहीं, उनका डोमेन तो नहीं है कि वो बजट पेश कर। जाहिर है जब वक्त पे इलेक्शन नहीं होंगे तो जून में बजट तो पेश करना ही है। देखें, आप क्योंकि आप ग्रांट एंड एड के ऊपर चलते हैं, आपके पास शुरू पे एक फार्मूला आता है कि आपका जो डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट जो फंड है, आपने एजुकेशन के अंदर आपने इतना रखना है, तो वो आपका जो ऊपर फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक सेक्शन अफसर है वही तरतीब देके वही बना सकता है। यानी कि ग्रांट इन हैंड पे चलने वाला एक सूबा है जिसका बजट एक सेक्शन ऑफिसर ही भी बना सकता है। बहुत शुक्रिया खालिद मुस्तफ़ा साहब, चूंकि हमारे पास वक्त ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन, आज के अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हमने इलेक्शन के सूरत हाल पे भी बात की, नई चीफ सेक्रेटरी के को दरपेश चैलेंजेस पे भी बात की है, और गिलगित बल्तिस्तान में जो एनर्जी क्राइसिस है उस पर भी हमने बात की। इलेक्शन कमीशन अब तक शेड्यूल जारी करने में नाकाम है। क्यों नाकाम है, इसकी वजूहात हमें नहीं मालूम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जब भी हमने राब्ता किया, उनसे इस बाबत जानने की कोशिश की, तो उन्होंने यही कहा है कि मैं बर वक्त इलेक्शन का इनेकाद करवाऊंगा, लेकिन अब तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।